اسی امام کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ، ایک چاہنے والا امام سے ملنے کے لیے آل دا وے مدینے سے آیا، لیکن امام کی زیارت کیسے ہوگی؟ امام تو حوضر ہے اسی جگہ پہ جہاں آج مولا کا روضہ ہے۔ بڑی کوشش کی، یہ ہر دور میں ہوا، ساتویں امام کے زمانے میں بھی ہوا۔ اس زمانے کے شیعوں کو فکر تھی کہ میں اپنے دور کے امام سے ملوں۔ 14 سال ساتویں امام قید میں رہے، اس کے باوجود شیعہ مدینے سے آ کر امام سے ملاقات کی، لیکن اس امام کے لیے مدینے سے ایک پورا فیملی آئی کہ میں امام سے ملوں کیسے۔ بڑی کوشش کے بعد جو زندان بان تھا، جو زندان کا کیئر ٹیکر تھا، اس سے پہچان ہوئی۔ اس نے کہا میں ایک کام یہ کروں گا کہ میں تم کو رات کی آدھی رات کے بعد میں امام کے گھر میں چھوڑ دوں گا، تم جانو تمہارا امام جانے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جانتا ہے کہ امام عبادتوں میں رہتا ہے، رات میں شب نماز میں رہتا ہے۔ یہ گھر میں داخل ہوا، جو زندان بان تھا وہ چلا گیا۔ پرانا زمانہ، لائٹ سسٹم نہیں ہے، بالکل چراغ کا زمانہ ہے، کینڈل چل رہی۔ یہ جہاں امام بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہ امام کی پیٹھ تھی، امام کا سامنے نہیں تھا، امام بیٹھے ہوئے تھے، اور امام کے سامنے اس نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے۔ یہ گھر میں غور سے سنو، گھر میں انٹر ہوا، دیکھا کہ امام بیٹھے ہوئے، لیکن اس کو تعجب ہوا اندھیرے میں دیکھ کر کہ امام ایک گریو کے سامنے بیٹھے ہوئے، لحد کے سامنے، اور اوپن لحد ہے، اوپن گریو، وہاں تک یہ پہنچ ہی پا رہا تھا۔ رونے لگا۔ کیوں رویا؟ یہ سمجھا کہ اب امام کی شہادت بہت قریب ہے۔ امام جانتے ہیں، ہر امام جانتا تھا ان کی شہادت کب ہونے والی ہے، کہ اب امام ختم ہو جائیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن لحد ان کی تیار ہوگی۔ یہ امام کی لحد نہیں تھی، یہ پہنچا، رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سن کے مولا نے اس کا نام، اس کے باپ کا نام لے کے کہا، اے فلاں ابن فلاں تو رو کیوں رہا ہے؟ یہ تعجب میں آ گیا کہ میں نے تو ابھی امام کو سلام بھی نہیں کیا، امام نے میرا نام بھی لے لیا، میرے بابا کا نام بھی لے لیا۔ پھر یہ سوچا اسی لیے تو امام مانتے ہیں، اسی لیے تو ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ امام نے پلٹ کے کہا، اے فلاں ابن فلاں، جو تو سوچ رہا وہ نہیں ہے۔ یہ کیا سوچ رہا تھا؟ کہ امام کی شہادت قریب آ گئی، ان کی لحد ہے۔ امام نے کہا، پلیز غور سے سنو، ایک کمپلیٹ میسج۔ امام نے کہا تو جو سوچ رہا وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ لحد۔ اس نے پوچھا پھر کیوں بنائی آپ نے؟ اب امام کا جملہ سنو، یہ عابد بلگرامی کا جملہ نہیں، یہ مشہور واقعہ ہے، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا۔ امام نے کہا کہ اے شخص، کون بول رہا ہے یہ؟ حجت خدا، علی و فاطمہ کا بیٹا، زمین کا مالک، زمین اور آسمانوں کا مالک، یہ وہ امام اپنے لیے غلط نہیں سمجھ رہا، امام اپنے لیے نہیں بول رہی ہے، میں نے کیا کہا؟ ہدایت دے رہا تھا، ہادی ہے یہ امام۔ امام نے پلٹ کے کہا میں اسی لیے لحد کو بنایا۔ اس نے پوچھا مولا لحد کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیا آپ کا وقت آ گیا؟ امام نے کہا نہیں۔ کہا مولا بھی یہ گریو کے سامنے کیوں بیٹھے؟ ہم تو قبرستان جاتے ہوئے ڈرتے، آپ نہیں ڈرتے۔ میں ایک بات بول رہا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جاتے ہی نہیں، اگر جانا بھی پڑے تو مین ڈور سے نہیں جاتے، پیچھے کے دروازے سے جاتے، تو ہم تو جاتے ہی نہیں۔ جبکہ حکم کیا ہے؟ ایوری تھرسڈے، ہر جمعرات کو جا کر لحد جاؤ، تمہاری باپ ماں بھائی بہن جس کی بھی لحد ہے وہاں جاؤ۔ تو راوی نے مولا سے پوچھا، مولا کی روایت ہے، مولا سے پوچھا مولا میں ہم جا کے کریں کیا؟ کوئی بات کرنے والا نہیں، ہم کو تو عادت بات کرنے کی، ہم کس سے ملیں جا کے؟ کہا مردوں سے ملو۔ کہا مولا مردوں سے ملے، ہم زندوں سے نہ ملے، اور کریں کیا جا کے؟ امام نے کہا مختلف چیزیں بتائی، ایک سلام بتایا جو امیر المومنین کا سلام ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے یہاں کے قبرستانوں میں ہے، ہر گریو یارڈ میں رہتا، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام، کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام، آدھے منٹ کا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو مجھے واٹس ایپ کرو، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں، اس کا صرف ثواب سن لو۔ یہ وہ سلام ہے، میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا، وہاں لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین۔ مولا کہتے ہیں جو شخص یہ سلام گریو یارڈ کے انٹرنس پہ پڑے گا، دروازے پہ پڑے گا، اللہ اسی وقت اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ میں کیا بول رہا آپ سے، بڑی ایزی لے کے سنا آپ نے، 25 ایئرز کے تمہارے گناہ معاف ہوں گے تمہارے ماں باپ کے، یعنی باپ کی ماں کی لحد پہ جانے سے پہلے ان کی مغفرت کرا دو۔ کیا بول رہا میں؟ مغفرت کرا دو، معاف کر دو۔ کہا یہ سلام ضرور پڑھو، آدھے منٹ کا ہے لیکن پڑھو ضرور۔ آپ مجھے واٹس ایپ کریے، میں بھیج دوں گا۔ اور اگر آپ جیسے دبئی میں آپ کے پیرنٹس بیک ہوم پاکستان انڈیا میں جب جائیں گے تو پڑھیں گے نا، نہیں یہاں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے آپ۔ تصور کرو، اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے،
بہانے ویوز ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے اپنے بندے پہ اپنی رحمت کو نازل کروں. تو آپ یہاں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے. تصور کرو اپنے ماں باپ کی لحد، وہ گریو یارڈ، اور یہ سلام پڑھو. اس لیے کہ کسی اور کا نہیں، مولا مشکل کشا کا سلام ہے. امیر المومنین بول رہے ہیں، جو صدیق اکبر ہے، جو سر ابراہیم ہے. اللہ بہت ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا سلام ہے مولا کا، بہت ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف کے. اس لیے کہ دوستو اگر میرے 25 سال کے گناہ معاف ہو جائے تو پھر رہا کیا؟ اب یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ پڑھ کے تھینک یو ویری مچ میرے تو سب معاف ہو گئے، یہ نہیں کرنا. ہر لمحہ تم گناہ کر رہے. جب گناہ معاف ہوتے تو رحمت آتی. دعائے کمیل، گناہ معاف ہوتے تو رحمت آتی. گناہ معاف ہو تو تمہاری دعائیں قبول ہوتی. گناہ معاف ہو تو تمہاری حاجات پوری ہوتی. گناہ معاف ہو تو تمہارے جو رکاوٹیں وہ دور ہوتی. پہلی چیز ہمارے گناہ معاف ہونا اور یہ ایکسپٹ کرنا کہ یس میرے گناہ معاف ہو. تو آپ روز پڑھ سکتے ہیں سلام. بہرحال تو قبرستان میں جانے کے لیے امام نے یہ بتایا. تو اب امام نے لحد کے بارے میں سنا. اب لحد کیوں بنا امام نے؟ راوی نے کہا مولا پھر یہ لحد کیوں بنی؟ آپ کیا کر رہے لحد کے سامنے؟ دوستو عجیب امام کا جملہ ہے، عجیب امام کا جملہ ہے. امام کہتے ہیں کہ اے شخص، پلیز غور سے سنو، اے شخص میں دنیا میں کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہوں یہاں کام آئے گا. اتنا خاموش مت سنو. امام ہدایت کیا دے رہا؟ امام اپنے لیے بول رہا، ارے میرے امام علی نقی علیہ السلام کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، رحمت آ جائے، نور آ جائے لحد میں. امام علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، اپنے دور کا امام زمانہ ہے، زمانے کا امام ہے. امام اپنے لیے نہیں بول رہا، امام چاہنے والوں کو یہ میسج دے رہا، ہدایت کر رہا کہ ہماری غیبت میں، میرے بیٹے کی غیبت میں تم ادھر ادھر نہیں جانا. یہ ہمارے دور کے لیے تیاری ہے، ادھر ادھر نہیں جانا. You have to think twice before you do something. امام بول رہے کہ امام اپنے لیے بول رہے، کیا خدا نہ خدا امام اپنے لیے بول رہے کہ میں کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہوں. ہم کو میسج دے رہے جیسے دعائے کمیل میں میرا مولا بول رہا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. کیا امام اپنے لیے بول رہے؟ امام علی اپنے لیے تھوڑی بول رہے. کوئی ذہن میں بھی نہ لائے علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. کیا بول رہا ہوں؟ علی زمین اور آسمان کا مالک، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، وہ علی دعائے کمیل میں ہاتھوں کو اٹھا کے تڑپ تڑپ کے پکار کے بول رہے کہ پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے. پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ اسی دعائے کمیل میں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے. آپ نے سن لیا، کوئی بتا سکتا کہ مولا کو کسی چیز کی نالج نہیں ہے؟ علی وہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف، علی وہ جو نسلوں سے واقف ہو، جنریشن سے واقف ہو، علی وہ کہ جو سامنے کوئی آئے نہ آئے اس کے بارے میں بتائے. علی جنگ صفین میں ہوا کیا تھا؟ ایک سائڈ پہ مالک لڑ رہے، ایک سائڈ پہ میرا مولا لڑ رہا. مالک کے ذہن میں صرف خیال آیا کہ میں نے 999 کو مارا، علی نے 1000 کو مارا. دل میں خیال آیا، پکار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو مار رہا تھا، میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا. میں جنریشنز کو دیکھ رہا تھا. دوستو یہ تو آپ مشہور جملے مالک اشتر کے اور مولا کا مشہور مکالمہ ہے. علی وہ، اب بات آئیے تو سنی لو. سورہ نمل قرآن کا سورہ ہے. نمل عربی میں آپ جانتے ہیں کہ چونٹی کو بولتے ہیں، اینٹ کو. جب نبی سلیمان اپنے تخت پہ جا رہے تھے تو چونٹیوں کے سردار اپنے بل میں سے باہر نکل کے اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم سے کہا کہ جلدی اندر جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. ہوا نے اس کی آواز کو، چونٹی کے سردار کی آواز کو سلیمان کے کانوں تک پہنچایا. سلیمان نے کہا تخت کو نیچے اتر جا. نیچے اتر گیا. یہ کوئی میں فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، قرآن کی سٹوری سنا رہا. نبی سلیمان نے چونٹیوں کے سردار کو بلایا، کمیئر 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 کمیئر. کمیئر انگلش میں نہیں بولا، اتنا تھا. کتنا ہوتا چونٹی کا سردار؟ اتنا. وہ آیا، ہاتھ پہ لے کے اس کی زبان میں بولا یہ بتا کہ تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں؟ ارے یار آپ سوچو، چونٹیوں کو بھی معلوم نبی کون ہے غیر کون ہے. کہا تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں، میں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو سردار کا جواب سنو. کہا ڈر آپ سے نہیں، آپ کے ساتھیوں سے ہے، نبی سے ڈر نہیں ہے. تو اس وقت سلیمان نے اسے پوچھا، میں بس کو شارٹ کر رہا ہوں، مجھے مولا کی طرف جانا ہے.
اس لحد کی طرف جانا اسے آپ کو پریپیئر کر رہا لحد تک لے کے جانے کے لیے. خاموش ہو گیا نہیں. تو سردار سے پوچھا یہ بتا تیرے پاس فوج کتنی ہے تیری؟ اس نے کہا آپ کے پاس کتنی ہے؟ مثال کے طور پہ نبی سلیمان نے کہا 100,000 ہے. اس نے کہا صرف 100,000 ہے؟ میں ہر گھنٹے 100,000 نکال سکتی زمین کے نیچے سے. اللہ کی مخلوق کی تعریف کرو, سبحان اللہ, کریشن کی تعریف کرو. تو اس وقت سلیمان نے کہا تو یہ بتا سکتا کہ تیرے پاس میل کتنے اور فیمیل کتنے, نر کتنے, مادر کتنے؟ تو سردار نے کہا میں نہیں بتا سکتا. اس نے پلٹ کر نبی خدا سے پوچھا آپ بتا سکتے؟ کہ I'm sorry, میں بھی نہیں بتا سکتا. یہی جملہ میرے مولا کے سامنے آیا. کیا سن رہے ہیں؟ یہی جملہ میں صرف بتا رہا آپ کو کہ مولا کا جملہ دعا کمیل کا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے, وہ یہ اس لیے یہ بتا رہا. یہی جملہ مولا راوی نے پوچھا مولا سلیمان نے نہیں بتایا نر کتنے, مادر کتنے, میل کتنے, فیمیل کتنے, نہ سردار نے بتایا. علی نے کہا میں بتا سکتا ہوں, میں صرف یہ نہیں بتا سکتا ہے کتنے, بلکہ میں یہ بتا سکتا کتنے پیدا ہوئے, کتنے ہے, کتنے مر گئے اور کتنے آنے والے. میں بتا وہ علی دعا کمیل میں اللہ کے سامنے جا کے بولتے کہ پروردگار 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 وہ بتا دیجئے مجھے علم نہیں ہے, معاف. مولا کا جملہ ہے. یہاں 10ویں امام کیا کر رہے ہیں لحد کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے میں جو کام کرتا ہوں دنیا میں, اب سنو دوستو, میں جو کام کرتا ہوں صبح سے شام تک, مثال کے طور پر آئی آلویز چیک کہ یہاں کام آئے گا. اگر کام آئے گا تو کرتا ہوں, کام نہیں آئے گا تو نہیں کرتا. ہم سوچتے یہ بات, کوئی کھانا میرے سامنے آئے میں آرام سے کھا لوں, کوئی شربت میرے سامنے آئے آرام سے پی لوں. اب سوچو میں کیا بول رہا. مولا نے 10ویں امام نے کیا کہا کہ میں چیک کرتا ہوں کہ کیا میری زندگی میں ڈے ٹو ڈے لائف میں جو میں یہ کام کر رہا میری لحد میں مجھے کام آئے گا, اگر کام نہیں آئے گا تو میں کبھی نہیں کرتا. میسج کیا ہے؟ بیفور یو ڈوئنگ اینی تھنگ, کچھ کرنے سے پہلے چیک یور سیلف کہ میرے کام آئے گا. انصاف سے بولو 24 آورس میں صبح سے شام تک کیا کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا کہ آج صبح سے میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے؟ اچھے کام جتنے کیے وہ تو آتا ہے, میں نے اس کی مدد کی, اس کی مدد کی, اس کی ہیلپ کی, یہ کیا وہ کیا. اچھے کام تو یاد آتے ہیں, جتنے برے کام کیے وہ یاد ہی نہیں آتے. حکم کیا ہے کہ جتنی نیکی کرو بھول جاؤ, جتنے گناہ کرے وہ یاد رکھو. کیوں یاد رکھو؟ نیکی کو بھولو کیوں؟ اگر نیکی یاد رہے گی تو تم استغفار نہیں کرو گے, معافی نہیں مانگو. گناہ یاد رہیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو گے. رجب کا مہینہ معافی مانگو گے. دوستو اب آپ دیکھو کہ کتنا ہم آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے, اور امام علی نقی علیہ السلام ہم کو میسج کیا دے رہے کہ ہمارے شیعہ کو رہنا کیا ہے. اگر یہ ذہن میں بیک آف مائنڈ اگر یہ رہے تو میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جو مجھے وہاں پہ نقصان پہنچائے گا. اسی لیے حکم ہے کہ قبرستان جاؤ, اسی لیے حکم ہے کہ گریو یارڈ جاؤ, جا کے چیک یور سیلف. مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان میں جو گریو یارڈز ہیں وہ بہت میسو, بڑے ہزاروں لوگ ہیں. جا کے خالی کھڑے رہ کے 5 منٹ سوچو کہ یہ کون لوگ ہیں جو لیٹے ہوئے, یہ کون لوگ ہیں. جب تک دنیا میں زندہ تھے بغیر اپائنٹمنٹ کے ان کے پاس جا نہیں سکتے تھے. آج وہ منو خاک کے نیچے آپ ان کی لحد پہ ان کے سینے پہ کھڑے ہوئے, وہ نیچے سے پکار کے بول رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندے, اے مومن تو آیا ہے تو گیو می سم تھنگ, کچھ دے کے جاؤ. دبئی میں بھی بہت اچھا قبرستان ہے, شارجہ میں ہے نہیں, مجھے نہیں معلوم. جاؤ ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن, عورتوں کو بھی لے کے جاؤ, بچوں کو بھی لے کے جاؤ, جا کے چیک کرو. جب وہاں جانا, میں ایک چھوٹی سی چیز دے دیتا. آج جب بات آئی ہے قبرستان کی, میرے اسکیڈول میں نہیں تھا یہ قبرستان. جب جانا غور سے سنو, آپ سورہ یاسین پڑھو, رحمان پڑھو, ملک پڑھو, فاتحہ پڑھو, جو پڑھتے پڑھو. حدیث قصہ بھی جا کے قبرستان میں ضرور پڑھو, اپنے باپ کی لحد پہ, اپنے ماں کی لحد. آپ کو عجیب لگ رہا نہیں کہ حدیث قصہ میں قبرستان میں جا کے کیوں پڑھوں؟ حدیث قصہ تو ہم گھر میں پڑھتے ہیں, مجلس میں پڑھتے, جشن میں پڑھتے, لیکن قبرستان کا کیا فائدہ حدیث قصہ کا؟ اب سنو, اسی لیے فائدہ, اب سنو پلیز غور سے سنو. حدیث قصہ کا اینڈ دیکھو, اینڈ آخری جملے حدیث قصہ کے, 2 معصوم کا مکالمہ ہے. اللہ کے رسول میرے مولا کو بول رہے ہیں, بیچ میں کوئی راوی نہیں,
डायरेक्ट सरकार मेरे मौला को बता, क्या बोल रहे? कब्रिस्तान वालों को, मुर्दों को चाहिए क्या नीचे? रहमत चाहिए ना, बोलिए। रहमत के अलावा कुछ नहीं है। आपका माल नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपके दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रहमत वही चाहिए ना। हम फातिहा क्यों पढ़ते हैं? हम सारे चीजें क्यों पढ़ते हैं? रहमत है खुदा की। और अल्लाह का रसूल हदीस किस्सा में मौला को क्या बोल रहे? इसी बैंड है हदीस किस्सा। सरकार ये बोल रहे कि या अली, जहां पे भी ये हदीस पढ़ी जाएगी अल्लाह की रहमत घेर लेगी। दोस्तों, एक हदीस पूरे कब्रिस्तान को बख्शवा देगी। कभी नहीं सुना ना ये कि हदीस है किसा कब्रिस्तान में पढ़ो? कभी नहीं सुना, तो अब सुन लिया ना। अब जब जाना तो पढ़ना। डिवाइन पर्ल के ऊपर हदीस किसा है, पढ़ना नहीं आता, जाके अपने बाप की लहद पे रख दो। सिर्फ बाप को फायदा नहीं है, अगर 1 लाख आदमी वहां पे आराम कर रहा तो अल्लाह की रहमत घेर लेगी पूरा। रहमत नहीं घेरेगी, सारे मुर्दे नीचे से तुम्हारे हक में दुआ देंगे कि परवरदिगार, इसकी तरफ से रोशनी आई, इसकी तरफ से रहमत आई, इसकी तरफ से हमको नेमतें मिली, तो अब इसके जिंदगी में नेमतें दे दे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी।